فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج 12 ربیع الاول ہے. جس دن مورخین دی اتفاق کی روش کہ آج آپ کی وفات کا دن ہے. اس پر کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تمام مسالک کے مورخین اور علماء اس بات پہ متفق نے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے. پھر اس دن جو کچھ اس ملک اندر جاری ہے اس دے کوئی روشنی پان ضرورت نہیں ہے. ہر شخص دے علم سے جو آیت مبارکہ پڑھی اس اندر صراحت اور وضاحت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا. یوم عرفات سے عرفات کا میدان سی جہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو جائے. یاد رکھیے کہ 3 چیزاں دی صورت یا 3 چیزاں دی ملن نال دین مکمل ہوئے. ایک قرآن، دوسری چیز پیغمبر دی سنت حدیث، اور تیسری چیز قرآن اور حدیث دی مراد، تشریحی، توضیح اور عمل بذریعہ رسول اور بذریعہ صحابہ مکمل ہو چکا. قرآن بھی مکمل، حدیث بھی مکمل، قرآن اور حدیث کی سمجھ اور عمل بھی مکمل. ہن قیامت تک صرف قرآن اور حدیث تے عمل باقی. قرآن اور حدیث پہ عمل جاری رہے گا کس طرح؟ جس طرح صحابہ نے عمل کیا اس طرح عمل جاری رہے گا. بس
کیونکہ اسلام عربی زبان ہے اور عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان، اور اس زبان دے ایک ایک لفظ دے کئی معانی نے۔ تو کیا قرآن اور حدیث دے الفاظ دا معنی قیامت تک ہر شخص نو آزادی دے دیتی جائے کہ جو مرضی کرے؟ اگر آزادی مل جائے تو دین تو مساق بن جائے۔ ایک شخص اٹھ کے کہے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، دوسرا کہے گا یہ معنی ہے، تیسرا کہے گا یہ معنی ہے، یہ تو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ قرآن کے الفاظ پر بھی امت متفق ہو جائے، حدیث کے الفاظ پہ بھی متفق ہو جائے، اور قرآن حدیث کے معنی پر بھی متفق ہو جائے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ دنیا اندر جتنے گمراہ فرقے پیدا ہو، جھگڑا قرآن پر نہیں ہے، جھگڑا حدیث پر نہیں ہے، جھگڑا ہے قرآن اور حدیث کے معنی پر، مفاہیم پر۔ ہر گروہ اس کا معنی اپنا کرتا ہے، مفہوم اپنا بیان کرتا ہے، عمل اپنا بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے میں عمل کس پہ کر رہا ہوں؟ قرآن پر، حدیث پر۔ اور عامی آدمی پریشان ہو گئے کہ جس کو سنو پڑھ تو قرآن رہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ آج رات پورے ملک میں ہر مکتبہ ہائے فکر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے ہوں گے ہیں۔ ہمارا بھی ہے آج فیصل آباد مسجد رحمانیہ میں، تاج کالونی، وہاں تشریف لے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ چلو شروع سے اعلان ہو جائے، بعد تکلف نہ کرنا ہو۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی فرقے ہیں سارے کے ہاں آج جلسے ہوں گے، یا اس طرح سمجھیے کہ ایک گروہ آج جلوس نکال رہا ہے، اور اللہ کا امر کہ آج جمعہ ہے، اہل حدیث کے علماء خطبے دے رہے، خطبات میں وہ رد کر رہے ہیں ان سارے دلائل کا جو دلائل جلوس کے حق میں دیے جا رہے ہیں۔ اور تہاڈے لیے پریشانی یہ ہے کہ جلوس میں جا کے دلائل سنو تو قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ شک بھی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس خطبہ سنو گے، جلسہ سنو گے رات میں، تو ہم ان سارے دلائل کا رد کر کے قرآن حدیث پیش کریں گے کہ یہ سارا عمل جائز نہیں۔ قرآن تو ایک ہی ہے، حدیث بھی ہے، مسئلہ کی ہے، معنی مفہوم کی ہے، اصل لڑائی کس بات کی ہے، جھگڑا کس بات؟ اس جھگڑے نو حل کرن دی کوشش کرنا، کوئی شک نہیں کہ ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے موقف پہ دلائل رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کے ہی دلائل رکھتا ہے۔ پیچھے ماہ محرم گزرے، ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا اور کہا کہ ماتم نہیں صبر ہے، لیکن جڑے ماتم کر رہے سن انہوں نے قرآن اور حدیث ہی پڑھا کہ ماتم جائز ہے۔ قرآن پڑھ رہے ماتم پر، حدیث پڑھ رہے ماتم پر۔ کہ سیدہ سارہ علیہ السلام بیٹھی تھی،
فرشتے انسانی صورت چائے اور بیٹے کی خوشخبری دی تے انہاں خوشخبری سن کے نا بڑی حیرانگی کی تھی کہ میں بوڑھی، میرا شوہر بوڑھا، تے بیٹا کیویں ہو سکتا ہے؟ کس قسم کی خوشخبری دے؟ تے عورت کی فطرت ہوندی ہے جدو کوئی حیران کون گل سنے نا، کوئی تعجب والی گل سنے تے وہ اپنا ہاتھ منہ تے رکھ دے۔ سیدہ سارہ نے اپنا ہاتھ اس طرح منہ تے ماریا اور فرمایا کس طرح بیٹا ہوئے؟ اب دلیل لینے والے نے دلیل اٹھائی کہ سارہ نے ہاتھ کس پہ مارا؟ منہ پر، تو ماتم تو ثابت ہو، قرآن میں مارا تو ثابت ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ جب فوت ہوئے تو اپنا گھر میں موجود سن، حضور کی روح پاک پرواز کی تھی، سیدہ عائشہ نے اپنا ہاتھ ران پہ رکھا اور 2 دفعہ یا 3 دفعہ ران پہ ایسے ہاتھ مار، لگتا ہے رسول اللہ تو فوت ہو۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ ران پہ ہاتھ مار رہی ہے تو اور ماتم کس کو کہتے ہیں؟ دلائل تو ہیں۔ یا اس طرح اگر آسان الفاظ نہیں سمجھ تو مرزائیت کو دیکھ لیں۔ اسی قرآن پڑھنے و خاتم النبیین کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی، قرآن دے الفاظ و خاتم النبیین، تو کیا مرزائی آیت نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نا۔ کیا اس آیت کا کوئی وہ ترجمہ نہیں کرتے نا؟ کیا مرزا نے اپنی کتابوں میں اس آیت کو نہیں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی آخری نہیں ہے، خاتم کا معنی مور ہے، کیونکہ لغت کے اندر خاتم کے کئی معنی، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے، مور کو بھی کہتے، اور قرآن کے اندر ہی ما وختام ہو مسک، قرآن کے الفاظ موجود ہیں مہر کے معنی بھی۔ خاتم کا معنی آخری بھی ہے، ختم آخری۔ مزئی کہتے ہیں اس کا معنی مور ہے، ہم کہتے ہیں اس کا معنی آخری۔ ہن درمیان کون جج بنے گا؟ کون فالس بنے گا؟ کون جھگڑا ختم کرے گا؟ خاتم کا معنی مور ہو تو عقیدہ سلسلہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ تو گیا۔ اگر اس کا معنی آخری ہو تو عقیدہ ختم نبوت کیمرہ، یعنی ایک لفظ کے معنی پر سارا عقیدہ کڑا ہے۔ مرزائی دوسرا معنی کر رہا ہے، مسلمان دوسرا معنی کر رہا ہے۔ دلیل اس کے پاس بھی ہے، دلیل مسلمانوں کے پاس بھی، پڑھتا وہ بھی قرآن ہے، پڑھتے ہم بھی قرآن۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اس فرق نو جب تک عوام الناس نہیں سمجھن اس وقت تک یہ جھگڑے اختلاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ختم ہو جائے۔ ہم نے سنا ہوگا کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس مسئلے کو بھی سمجھایا نہیں گیا، نعرہ تو دے دیا کہ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ، لیکن اطاعت کرنی کیسے ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ کوئی جماعت، کوئی گروہ ایسا تلاش کیجئے جس نے رب کی زمین پہ رہ کے اس حکم الہی نو پورا کیتا ہو کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہو، تو وہ صحابہ ہے۔ اطاعت کی اس آیت پر سب تو پہلے عمل کس کیتا ہے؟ صحابہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اس کے نعرے کو اس طرح بدلے کا، صحابہ کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ صحابہ کرام نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول اللہ کی، اور جس طرح کی وہ رسول اللہ کے سامنے کی، جس طرح اطاعت کی تھی صحابہ نے کس کے سامنے کی تھی؟ محمد رسول اللہ کے سامنے۔ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ رسول اللہ پر۔ رسول اللہ نے پڑھی صحابہ پر کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت۔ صحابہ نے اطاعت کی کس کے سامنے؟ اس ہستی کے سامنے جس کی اطاعت تھی، اس کے سامنے کی اطاعت۔
اگر وہ اطاعت میں غلطی پر ہوتے، خطا پر ہوتے تو رسول اللہ سمجھا دیتے۔ ان کی اطاعت درست ہے، صحابہ کی اطاعت 100% درست ہے، صحابہ کی اطاعت رسول اللہ کو منظور ہے، رسول اللہ کے سامنے ہوئی ہے، مراد کے مطابق ہوئی ہے، چاہت کے مطابق ہوئی ہے۔ اگر اودے وچ کہیں جھول یا کمی نقص تھا تو کس نے اصلاح کر دی؟ محمد رسول اللہ۔ تو پھر کیڑا گروہ ہوگا جس کی اطاعت ہمارے رسول کی مراد کے مطابق ہے؟ وہ صحابہ کرام۔ تو مانا وہ کریں گے نا جڑا مانا کنا کیتا ہے؟ صحابہ کرام مانا وہ کریں۔ جھگڑا مانے پر ہے۔ بریلوی دیوبندیوں سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، سارے کی آندن اللہ دی اطاعت تے رسول اللہ دی اطاعت۔ محبت ان کو بھی ہے، محبت ہمیں بھی۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ محبت میں کر رہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بریلوی عوام جو کچھ بھی آج کیا ہے یا کر رہے ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں یہ محبت رسول میں کر رہے۔ عقیدت میں پیار پوچھ کے دیکھ لو، ڈوبے ہوئے ہیں محبت میں اور عشق میں غوطے کھا رہے، سب کچھ محبت میں پیار میں ہو رہا ہے۔ صرف سمجھانا ان کو یہ ہے کہ یہ پیار صحابہ نے کیا تھا یا نہیں، بس ایک بات سمجھانے والی کہ جو آیات، جو احادیث آج تسی پڑھو گے جشن کے ثبوت پر، یہ آیات کس پہ نازل ہوئی ہوں گی؟ محمد مصطفیٰ پر۔ عمل کس نے کیا سب سے پہلے؟ صحابہ نے۔ تو صحابہ نے یہ کام کیے تھے؟ نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان آیات جڑیاں تسی آج پڑھو گے ان سے جشن ثابت نہیں ہوتا، ہوتا تو کون ثابت کرتے؟ صحابہ۔ صحابہ نے نہیں کیا تو گویا قرآن میں نہیں۔ معنی بدلا ہے، تم مفہوم بدلا ہے، مراد بدلی ہے، آیات کے معنی میں تروڑ مروڑ کر کے مفہوم بیان خود کیا ہے۔ اس کی مراد تو اپنے ذوق، اپنے شوق کے مطابق خود بنا لی، اپنے مسلک کے تعصب میں کہ ہم نے ان سے الگ رہنا۔ اب دیکھ لو، دیوبندی اور اہل حدیث کا، بریلوی اور اہل حدیث کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عقائد میں، مسائل میں فرق کر دیا گیا۔ ہوں جدوں کوئی بندہ مسلمان اس کی کہے یار سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، تو اکٹھے ہونے واسطے کی طریقہ ہے کہ ہم یا بریلوی ہو جائیں یا وہ اہل حدیث ہو جائیں، ہم دیوبندی ہو جائیں یا وہ اہل حدیث ہو، اتفاق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تو اتفاق کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اس لیے کہ ہر نے اپنا اپنا معنی کر لیا۔ وہ کہیں گے ہاں جلوس نکالو، ہمارا تمہارا اتحاد، جو ہم سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو وہی تم سمجھو اور وہی تم کہو، کہ ہر آیت کا وہ معنی ہے جو عامر رضا خان نے کہا ہے، ہر حدیث کا وہ معنی ہے جو ہمارے علماء نے کہا ہے، ہر آیت پر ویسے عمل جیسے ہم کہہ رہے ہیں، تو تمہارے ساتھ اتحاد۔ ہم کہیں گے ایسے تسی ترجمہ کرو، وہ معنی کرو جو اہل حدیث نے بیان کیا ہے، تو وہ ماننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں، ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کوئی درمیانی راستہ ہے جو عقل مند صالح جج بن کے بیٹھے اور سنیں؟ بڑا اختصار اور جامع بات سن لو، ایک ہی راستہ ہے امت کو اکٹھا رہنے، اکٹھا کرنے، کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو پابند کر دیا جائے کہ کسی آیت اور حدیث کا وہ معنی نہ کرے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو معنی صحابہ نے کیا وہ قبول۔ اس لیے کہ سارے صحابہ مغفور، بخشے ہوئے، جنت کے وارث حقدار ہیں۔ اگر وہ اطاعت میں کھڑے اور سچے نہ ہوتے، ان کی اطاعت اللہ کے منشا اور مراد کے مطابق نہ ہوتی، تو اللہ ان پہ راضی نہ ہوتا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا۔ رب کس پہ راضی ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی وجہ سے۔ تو گویا صحابہ کرام نے اس قرآن کی آیات پر اللہ کی اطاعت ایسے کی جیسا رب چاہتا تھا،
اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت بھی انج صحابہ نے کی ہے جویں کون چاہتا تھا؟ رب، تب رب راضی ہو۔ تو جب ان سے راضی ہو گیا رب، تو ہم اطاعت ایسے کیوں نہ کریں جیسے صحابہ نے کی، عمل ایسے کریں جیسے صحابہ نے کی۔ اگر قرآن یا آیات و حدیث پڑھ کے صحابہ نے جلوس نکالا ہے تو نکالے، نہیں نکالا تو کیا کہیں گے کہ یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ کیوں؟ قرآن کے الفاظ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائیں تو ہدایت پر ہے، اگر ان کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو ہدایت پر نہیں۔ دوسری آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جڑا بندہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے، حق آ جان تو بعد، حدیث سنت آ جان تو بعد اپنی مرضی کرے، رسول اللہ دی نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام دے منہج تو، صحابہ کرام دی سمجھ تو، صحابہ کرام دے عمل تو ہٹ کے کوئی اور عمل کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی، 73 گروہ جو 72 جہنم اندر جان گے، ایک گروہ جنت جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی اس گروہ دی کوئی علامت، کوئی نشانی سن پتہ چل جائے کہ یہ گروہ جنتی ہے؟ فرمایا مانا علیہ واصحابی، وہ اس پر ہوں گے جس پر میں ہوں۔ میں کس پر ہوں؟ قرآن پر۔ اور مصطفیٰ علیہ السلام کس پر تھے؟ وہی پر تھے، قرآن پر تھے، حدیث پر تھے۔ وانا مانا علیہ واصحابی، فرمایا جو قرآن حدیث پر ہوگا اور قرآن و حدیث پہ ویسے عمل کرے گا جیسے میرے صحابہ نے کیا، وہ مانا، وہ مفہوم۔ ایک گروہ کہندا ہے کہ قرآن حدیث کو ایسے سمجھو جیسے عام رضا خان نے سمجھا، دوسرے کہتے ہیں قرآن ایسے سمجھو، حدیث ایسے سمجھو جیسے علماء دیوبند نے سمجھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کو ایسے سمجھو جیسے محمد کے صحابہ نے سمجھا۔ کہ حضرت عام رضا خان صاحب کے پورے ادب احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسے غلطی ہو سکتی ہے، ان پر رب راضی ہے نہیں ہے، یہ رب کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ علماء دیوبند پر اللہ راضی ہے نہیں راضی، جو معنی کیا ہے اس پر اللہ خوش ہے نہیں خوش، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن صحابہ پر رب راضی، جو انہوں نے عمل کیا اس پہ رب راضی ہے، تو اسی سارے عمل کیوں کرنے ہیں؟ کنوں راضی کرن لئی؟ رب نو۔ تو جب رب راضی ہے صحابہ پر تو ہم ایسے عمل کیوں نہ کریں جیسے عمل کیا صحابہ۔ جماعت تو وہ ہو نا جس کا جنت میں جانا یقینی ہو، گارنٹی ہو، ضمانت ہو۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا، وہ جنتی ہے، تو ان کے پیچھے ایسی کیوں نہ چلیے؟ ان کے پیچھے کیوں چلے جن کا اپنا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے؟ دعا ہے، حسن ظن بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ سب کو جنت میں لے جائے، لیکن صحابہ کرام کے بارے تو ایمان ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، تو پھر ان کے پیچھے چلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بڑے بڑے تسی اختلافات ویکھو گے۔ یا رسول اللہ جب اختلافات اتنے ہو جائیں پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سان تے پتہ ہی نہیں لگنا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اختلاط ہو جائے اور کسی بندے تھی پوچھ کے ویکھ لو، کہے گا جی قیامت نو پتہ چلے گا حق کے نو آدھن باطل کے نو، سانو کوئی پتہ نہیں، مولوی رولا ہی پایا، ہمیں نہیں پتا۔ صحابہ نے پوچھا ہے
جب آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، یا رسول اللہ ہم کیا کریں پھر؟ فرمایا اپنی داڑھ کے نیچے دو چیزوں کو مضبوطی سے دو چیزوں کو، دو چیزیں کون سی؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایک میری سنت میرا طریقہ، وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپنی داڑھ کے نیچے مضبوطی سے تھام لینا اور میری سنت پہ عمل ایسے کرنا جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانے کے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، یہ تمہارے مقتدا اور پیشوا ہوں گے۔ لے آؤ ساری وہ آیات، ساری وہ حدیث جو جشن میلاد پر آپ بطور ثبوت پیش کرتے ہیں، ان آیات و حدیث کو صدیق پر پیش کرو، عمر، عثمان، علی کے دروازے پہ لے جاؤ، ہمیں نہ سناؤ، ہمیں سمجھانا ہے تو ان ساری آیات و حدیث کو صدیق کے دروازے پہ لے جاؤ کہ یہ آیات تھیں، یہ حدیث تھیں جس سے یہ جشن ثابت ہوتا تھا، اے صدیق آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جب قرآن کہہ رہا تھا، جب حدیث کہہ رہی تھی کہ جشن مناؤ، اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ گلہ ہم سے نہیں بنتا، یہ گلہ صدیق سے بنتا ہے۔ تمہارا یہ شکوہ سیدنا عمر کے دروازے پہ جائے، تمہارا یہ اعتراض سیدنا عثمان کے دروازے پر، یہ تمہارا ابہام اشکالات جو ہے شیر خدا کے دروازے پر جچتے ہیں، سجتے ہیں، وہاں لے جاؤ۔ جب قرآن بول بول کے کہہ رہا تھا جشن مناؤ، جشن مناؤ، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تمہیں محبت رسول تھی، پیار تھا، عقیدت تھی، ادب تھا، اکرام تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اگر چاروں خلفاء کے گھر سے آواز آئے کہ ہم نے کیے تو دلیل لائیے، اگر چاروں خلفاء کہیں گے اس لیے نہیں کیا کہ سنت میں نہیں، دین میں نہیں، ہم ان آیات کو سمجھے لیکن یہ معنی نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ ترجمہ نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ عمل نہیں جو تم کر رہے ہو، پھر سن لو، تم جتنا بھی زور لگاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم صدیق، عمر، عثمان، علی کے ساتھ کھڑے۔ ہمیں کہتے ہو قرآن میں آیا، اس عوام کو کہتے ہو کہ حدیث میں آیا ہے، اور صحابہ کرام کے دروازے پہ کیوں نہیں لے جاتے؟ جو ہمارے لیے تمہارے لیے حجت ہے، ان کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، تسی یہ گل دسو بس انوارے چھے نا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ صدیق کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ۔ اور ہمارے پیارے بھی کتنے لوگ ہیں، جب دلائل دیتے ہیں نا تو غور ہی نہیں کرتے کہ اسی کم کی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو لہب نے منایا تھا، رسول اللہ کا چاچا تھا، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو ان کی لونڈی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ آئی اور اس نے آ کے کہا اے ابو لہب، تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب خوش ہوا، کہا جاؤ آزاد ہے تو۔ کہتے ہیں وہ اس کو فائدہ ہوا، جب ابو لہب کافر کو میلاد منانے کا فائدہ ہوا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ ایک کافر کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا قرآن حدیث کے دلائل کے بعد دل مطمئن نہیں ہے، پھر بھی دلیل میں کس کو پیش کیا؟ ابو لہب کو، جس مسئلے پر قرآن کی آیات ہوں، حدیث کی روایات ہوں، اسے ابو لہب کا نام پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی دال میں کالا کالا تو ہے، یہاں تو ساری دال ہی کالی۔
کوئی مسئلہ تو ہے کہ ابو لہب کو کیوں پیش کیا گیا؟ چاہو یہ تو ذکر آتا ہے کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی، لیکن کسی سے روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے لونڈی کیوں آزاد کی، اس لیے کہ ان کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ خیانت بھی کی جاتی ہے وہاں جہاں کوئی چوری پکڑنے والا نہ ہو، یہاں تو چوری پکڑنے والی نیب موجود ہے، پاوے چوری تو کہ حدیث روایت میں یہ ہے، جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں، لیکن پیش یہ کی جاتی ہے کہ مجھے جہنم میں کچھ سکون ملتا ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں؟ اور ویسے بھی فطرت، اگر آپ کا بھائی فوت ہو چکا ہو، اس مرحوم کے گھر بچہ پیدا ہو تو آپ کو خوشی تو ہوگی، آپ کو کوئی اطلاع کرنے آئے، آپ اس کو گفٹ، کوئی انعام، کوئی تحفہ تو دیں گے، اس کا منہ میٹھا تو کروائیں گے، لیکن اگلے سال پھر وہی آ کے خوشخبری دے گا، اگلے سال نہیں، پھر اگلے سال آ کے اس کے منہ میں پھر مٹھائی ڈالی جائے گی۔ ابو لہب نے تو ولادت کی خوشی، اگر بات مان لی جائے، ولادت کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا، اگلے سال پھر کیا کیا تھا؟ یہ کام تو ابو لہب نے بھی نہیں کیا، اگلے سالوں سے اگلے سالوں سے اگلے سال نہیں ہے۔ آج پورے ملک میں سب سے زیادہ جس چیز کو تبرک کے طور پہ لیا اور سمجھا جاتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے نالین پاک، جوتے مبارک سینے پر لگے ہوتے ہیں بیچ جوانوں کے کہ یہ حضور کا جوتا پاک ہے۔ اس کے بعد جھنڈوں پر بنا ہوا ہے رسول اللہ کا نالین پاک، جہاں جہاں سجاوٹ ہے وہاں وہاں رسول اللہ کے جناب اس نالین کے نقش بنے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول رحمت کے جوتے پاک کا نقش ہے، تصویر ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، حضور کا جوتا مبارک یہاں پڑا ہو، کوئی بندہ اس کا فوٹو لے لے، اس فوٹو کی شرعی حیثیت پر بات کیجیے۔ میرا سوال ہے، نبی علیہ السلام کا میری عقیدت سن لیجیے پہلے، حضور کے نالین ہو اور ہوں حضور کے، حضور نے پہنے ہوں اور مجھے یقین ہو، ایمان ہو کہ یہ حضور کے ہی ہے، تو میں اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہو رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کے نہ ہوں اور ہو بھی اس کی شبیہ اور اس کی تصویر، یہ جس کی تصویر لی گئی ہے وہ دنیا میں اس وقت وہ نالین پاک موجود نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ آج سے 40-50 سال پہلے یہ تصویر تھی؟ نہیں تھی، بنائی اب جب میڈیا عام ہوا، فوٹو وغیرہ یہ عام ہو۔ مجھے بتائیے یہ نقش اصل کہاں موجود ہے جہاں سے یہ تم نے نقش لیا ہے؟ سوال ہے، حل کرو۔ نقل کے لیے اصل کا ہونا ضروری، نقل ہوگی اس وقت پہلے اصل ہوگی۔ وہ اصل نالین پاک جوتا مبارک دنیا کی کس لائبریری میں یا کس میوزیم میں پڑا ہے جہاں سے یہ تم نے نقش لیا ہے؟ مجھے اس کا حوالہ چاہیے تاکہ میں تسلیم کروں یہ اسی کا عکس ہے، یہ اسی کا نقش ہے، یہ اسی کا فوٹو ہے، میں بھی اس کی تکریم و تعظیم کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اصل کا تعین کیا جائے کہ فلاں ملک کے فلاں میوزیم میں رسول اللہ کا اصل جوتا مبارک پڑا ہے، وہاں سے ہم نے فوٹو لیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے نالین نہ ہوں اور تم کہو یہ حضور کے نالین کا عکس ہے،
تو حدیث بخاری ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرے بارے میں جھوٹ بولے جان بوجھ کر اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اصل کا تعین کیجئے کہاں ہے. اگر تم سے تعین نہ ہو سکے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور کے نالین پاک صرف ایک صحابی کے پاس رہتے موجود تھے اور وہ انس بن مالک تھے رضی اللہ. حضور کے جوتے اٹھاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کا جوتا مبارک جب آپ نے اس کو پہننا چھوڑ دیا تو حضرت انس بن مالک نے اپنے گھر میں رکھ لیا. یہ روایت سے ثابت ہے انس بن مالک کے گھر میں جوتا مبارک تھا. رسول اللہ کے یہ آثار جوتا پا وہاں تھا. وہاں سے آگے ان کے گھر سے نکلنا آج تک دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. انس بن مالک کے گھر سے آگے چلا کے مجھے سند پیش کیجئے. وہ مانے لال جنا ہی نہیں ہے جو میری اس بات کو حل کر سکے. لے آؤ انس بن مالک کے گھر پاک سے باہر اس نالین پاک کہاں منتقل ہوا, پھر وہاں سے کہاں گیا, پھر آپ تک کیسے پہنچا, آپ نے اس کا نقش کہاں سے لیا. سند چاہیے. یہ دین ہے, سند کا نام اسلام ہے. یہ رسول اللہ کی ذات ہے جس کے ہونٹوں کا ہلنا بھی ذکر حدیث میں محفوظ ہے اور موجود ہے. اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں امی عائشہ فرما دیا نے میرے پاس تہجد کی نماز پڑھ رہے سن. جب رکوع میں سجدے میں آن لگے تو میں اندھیرے میں آگے لیٹی ہوئی تھی. آپ کی انگلیوں کے پورے میرے جسم سے ٹکرائے. میں سمجھ گئی رسول اللہ سجدے میں آ رہے. میں نے اپنے پاؤں مبارک پیچھے کلوز کر لی. حضور نے سجدہ کیا تو محدثین نے لکھا ہے جس کے رات کے اندھیرے سیدہ عائشہ کے جسم کے ساتھ ان کی انگلی کے پورے ٹکرائے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اور تم کہتے ہو جوتا اس دنیا میں محفوظ اور موجود ہے. تم نے کہاں سے یہ فوٹو لی ہے؟ حوالہ چاہیے. تم نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ رسول اللہ کے نالین پاک کا عکس ہے. اصل دکھاؤ کہاں ہے. اگر کوئی کہے بادشاہی مسجد میں میوزیم میں پڑا ہے تو مجھے لے چلو, سند پیش کر دو. جو یہاں لائے اس نے کہاں سے لیا, اس نے کہاں سے لیا, اس نے کہاں سے لیا, پوری سند تم پیش کر دو. ہم تمہیں کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر سند پیش نہ کرو تو رسول اللہ کے غلام زندہ ہے. پھر تمہارے اس مکر کو, تمہارے اس پروگرام کو, تمہاری اس خرافات کو انشاءاللہ جوان یہ نہیں چلنے دیں گے اور امت کو بتلاتے رہیں گے. تمہارے جلوسوں کی حاضری اور تمہارے جلوسوں کے بندے دیکھ کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا مان چکی ہے کہ یہ خرافات ہیں, یہ دین شریعت سنت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے سجیدہ بندوں کو آپ کے ساتھ چلتا ہوا نہیں دیکھا. تم نے تو کہا نا سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. تمہارا سارا گروہ, جتنی تمہاری آبادی ہے اتنے سارے لوگ جلوس میں نہیں تھے. ہم بھی نہیں تھے اور وہ بھی نہیں تھے جو تمہارے مسلک کے تھے. شیطان تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوئے. تم اپنی آبادی کے 2% بھی جلوس میں ثابت نہیں کر سکتے. تو پھر کہاں ہیں وہ سارے جنہیں ابلیس تم کہہ رہے ہو؟ بتاؤ نبی علیہ السلام کیا سارے اس وقت رب کی زمین پر کہاں ہیں؟ آپ کی مسجد میں جس ممبر پہ آپ خطبہ دیتے تھے اس خطبے جس ممبر کو بنایا گیا, مشہور حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام پہلے کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا خطبہ دے دے. وہ کتنا مبارک ہوگا وہ کھجور کا خشک تنا جس پر حضور خطبہ دیتے تھے ٹیک لگا کے. وہ کہاں گیا؟ سوال ہے فیصل آباد کے دوستو, وہ کھجور کا تنا کہاں گیا؟ رسول اللہ ممبر پہ چڑھے تو وہ رویا, بخاری دی حدیث. وہاں سے اتارا گیا, اکھیڑا گیا, اکھیڑ کے اس کو زمین میں چاہیے نہیں تھا. صحابہ لکڑی ٹکڑا ٹکڑا گھر لے جاتے.
رسول اللہ اپنے تبرکات دفن کروا رہے ہیں. چاہیے تھا صحابہ اس لکڑی کو لے جاتے، توڑ لیتے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو کھیڑو اور کیا کر دو؟ دفن کر دو. اب ممبر 650 سال مسجد نبوی میں وہ ممبر رہا جس پہ حضور خطبہ دیتے. 650 سال بعد آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اللہ نے اس زمین سے اس تبرک کو بھی ختم کیا، مفقود کیا، تاکہ کوئی بندہ شرک کی طرف نہ بڑھے. نبی علیہ السلام کی وہ چارپائی جس پہ آپ لیٹتے تھے، سوتے تھے، آرام کرتے تھے گھر میں، وہ چارپائی صحابہ کرام کے پاس رہی. اور یہ بات سن لو، کوئی اس طرح نہ سمجھے کہ ہم تبرکات کے قائل نہیں ہیں. حضور کے تبرکات ہوں تو ہم اس سے برکت لینے کے قائل. حضور کا جبہ، حضور کے نالین، حضور کی انگوٹھی، حضور کا کپڑا، حضور کا کمبلی مبارک، حضور کے بال، حضور کے ناخن، حضور کا پسینہ، حضور کے تھوک مبارک تک ہم چاٹنے اور جسم پر ملنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوں حضور کے، حضور دے نہ ہوتے تو کہو یہ حضور کے ہے. تو جہاں جتنی عقیدت ہے وہاں اس طرح ہی ہم غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں، آپ سے گلہ کرتے ہیں جو چیز حضور کی نہیں. ظالموں، وہ تم کیوں کہتے ہو کہ یہ حضور کی ہے؟ چارپائی حضور کی پڑی رہی صحابہ کے پاس، پھر تابعین کے پاس، پھر تبع تابعین کے پاس. پھر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہے، ان تک یہ چارپائی پہنچی. جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اسی چارپائی پہ اٹھایا. اس سے آگے یہ چارپائی یحییٰ بن معین کے گھر سے آگے دنیا کی کسی کتاب میں، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ چارپائی کہاں منتقل ہوئی. جس کے دین میں کوئی مسئلہ ہو، علم ہو، دلیل لائے، اللہ پیغمبر کے تبرکات کو اس زمین سے اٹھا رہا. اس سے آگے کسی کے پاس وہ چارپائی نہیں پہنچی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے بڑی پسند ہے، اپنی چادر مجھے عنایت کرے. یہ لو چادر نبی علیہ السلام نے عطا کی تھی. پھر صحابہ کرام کہنے لگے، یار تو نبی علیہ السلام کو لو چادر کیوں منگی؟ حضور علیہ السلام کو ضرورت تھی. کہنے لگا میرا دل کرتا ہے میں چادر سنبھال کے رکھا، جدوں فوت ہوا اپنے کفن مصطفیٰ دی چادر نو شامل کر. ان کے کفن میں یہ شامل ہوئی اور یہ چادر دنیا سے اس قبر میں چلی. نبی علیہ السلام کے برتن جن میں کھاتے تھے، پیتے تھے، دودھ تناول فرماتے تھے، وہ سارے کے سارے برتن ازواج مطہرات کے گھروں میں محفوظ و موجود 60 سال تک، 50-60 سال تک رہے. اس کے بعد وہی ازواج مطہرات استعمال کرتی رہی، کسی اور کو ان برتنوں کو نہیں دیا گیا. میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ نبی علیہ السلام کا ایک عصا مبارک لاٹھی تھی، لاٹھی بھی حضور دے گئے اپنے صحابی عبداللہ بن انیس کو. فرمایا یہ میری لاٹھی ہے. اس نے بڑے کافر کو مارا سی، اس نے حضور کی توہین کی تھی، رسول اللہ نے اس کو قتل کا حکم دیا تھا. اور آج بھی ہم اس عقیدے پر قائم ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا ہے، اور انشاءاللہ یہ فرانس کے صدر کو دنیا میں اللہ دکھائے گا منظر. افسوس ہے آپ پر کہ اب بھی ہم فرانس کی چیزوں کو بائیکاٹ نہ کریں، تو پھر کب کرو؟ دیوالیہ کر دو اس ملک کو جس نے رسول اللہ کی عزت نہیں کی. تبت یدا ابی لہب وتب ما غنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال کو تلف کرنا یہ اللہ کا حکم.
گستاخ کو مالی فائدہ مت پہنچاؤ، اس کی بیوی بچے سارے تباہ ہو گئے جس نے رسول اللہ کی توہین کی۔ اور یاد رکھی، رسول اللہ کی توہین کرنے والے شخص کا ایک اور وصف بھی ہوتا ہے کہ وہ حلال زادہ نہیں ہوتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جو حلال زادہ ہوگا رسول اللہ کافر بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، لیکن اس کا ماں کا نکاح ہوا ہو اپنے باپ سے اور اس کا وہ بیٹا ہو تو وہ رسول اللہ کی توہین نہیں کرتا۔ توہین کرنے والے کے لیے ضروری ہے حرام زادہ ہو۔ قرآن میں لکھا ہے رسول عتل بعد ذالک زنیم، اے محبوب جس نے مکے میں تمہاری توہین کی ہے نا، آج تک اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، رب کہتا ہے آج اس کا پردہ ختم ہے، یہ اپنے باپ کا ہی نہیں۔ سورۃ القلم 29واں پارہ، عتل بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ ہے۔ گستاخی میں بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام زادہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جرم اتنا کبھی ہے، یہ حلال زادوں سے ہوتا ہی نہیں۔ اسلام مجبور نہیں کرتا، عیسائی عیسائی رہے، یہودی یہودی رہے، سکھ سکھ رہے، اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا، لیکن اسلام کسی کو محبوب علیہ السلام کو گالیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اظہار آزادی نہیں ہے، یہ رائے کی اظہار کی آزادی نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ ایک بندہ جا کے کہیں بدکاری کرے اور کہے کہ بندے کو آزاد رہنے کا حق ہے، جہاں چاہے منہ مارے، نہیں۔ اظہار کا حق ہے رائے کا، لیکن رسول اللہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے، کسی کافر کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم مسلمان ہر نبی پر احترام کرتے ہیں اور اس وقت مسلمان نہیں رہتے جب تک ہر نبی کا ادب نہ کریں۔ عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی ہمارے، جب ہم ہر نبی کا ادب کرتے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ تو ہمارا کیسا مذہب ہے برا جس میں رسولوں کی توہین ہے؟ اور رافضیو تمہارا کتنا برا مذہب ہے جس میں صحابہ کی توہین ہے؟ یہ ہمارا مذہب ہے جس میں سب سے محبت، عقیدت، پیار، نہ لاٹھی دی نبی علیہ السلام اس شخص کو جس نے حضور کے گستاخ کو قتل کیا، فرمایا عبداللہ یہ لاٹھی سنبھال لے۔ صحابہ کہنے لگے یار تو ایڈے وڈے کافر نو مارے آئی تھی، نبی علیہ السلام نے تن لاٹھی دیتی ہے، تن کوئی اور شے نام مجھ کو نہیں لبھی۔ کہنے لگا یار دیتی حضور نے لاٹھی ہے، فرمایا تو لاٹھی نو کی کرنا ہے، جڑے حضور کو پوچھ لینے۔ عبداللہ گئے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، دروازہ کھٹکھٹا، نبی علیہ السلام دروازے تے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخ نو مار آیا تو سمیں لاٹھی انعام دیتی، یہ لاٹھی کس کام آئے گی؟ یہ تواڈی لاٹھی میرے کس کام آئے گی؟ فرمایا عبداللہ یہ لاٹھی سنبھال کے رکھنا، اینو سنبھال کے رکھنا، اینو محفوظ رکھنا، یہ عام لاٹھی نہیں ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ یا رسول اللہ پھر میں اس لکڑی نو، اس لاٹھی کو کیا کروں گا؟ چاہتے تھے کوئی آپ اور بھی بیان کر سکتے، آپ نے فرمایا یہ تیرے اور میرے درمیان نشانی ہوگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہوندے سا نا، ایک دوجے نشانیاں دیندے ہوندے، کھیلتے تھے بچے، یہ وہ میری نشانی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہوگی جب قیامت کا دن ہوئے گا نا، ساری امت میری آئے گی، اپنے دونوں پیروں کے بل چل کے آئے گی، اور تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی۔ میں دور سے پوری امت میں سے دیکھ لوں گا، ایک ہی شخص لاٹھی والا وہ تو ہوگا جس کے پاس یہ میری لاٹھی ہوگی۔ میں دور سے پہچان کے کہوں گا سارے پیچھے ہٹ جائیں، عبداللہ کو آنے دو جس نے میرے دشمن کو مارا تھا، یہ لاٹھی نشانی دے آیا تھا۔ پھر عبداللہ بن انیس ساری زندگی اس لاٹھی کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ کے رکھا، رات کو سوتے چرپائی پہ رکھتے، جب فوت ہونے لگے فرمایا بیٹو یہ لاٹھی میرے ساتھ دفن کر دینا، جب میں اٹھوں گا تو یہ لاٹھی بھی میرے ساتھ ہوگی۔ وہ لاٹھی تو وہاں دفن ہے، یہ تم نے بنائی ہے، وہ کہاں سے؟
تمہارے پاس یہ لاٹھی کے عصا کے یہ تصویریں اور یہ بادشاہی مسجد میں یا کہیں جو تم نے رکھا ہے، اس کی سند انگوٹھی تھی رسول اللہ کی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد نبی پاک اس انگوٹھی سے انگوٹھی بھی پہنتے تھے اور مہر بھی لگاتے تھے، مہر بنوائی ہوئی تھی، اوپر لکھو محمد رسول اللہ، سائی پر لگاتے اور اپنے معاہدوں پر اس کو لکھتے لگاتے، تو وہ مہر نبوت تھی، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد وہ انگوٹھی صدیق کے پاس آئی۔ ویسے فیصل آباد کے ساتھیوں، انگوٹھی خلیفہ بلا فصل کس کے پاس آنی تھی؟ سیدنا علی کے پاس۔ کس کے پاس آئی؟ صدیق کے پاس۔ جو ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل، وہ انگوٹھی وہاں آئی۔ سیدنا صدیق فوت ہونے لگے، فرمایا یہ ہے عمر، تم اب خلیفہ ہو، یہ سنبھال لو۔ سیدنا عمر نے سنبھال لی۔ سیدنا عمر زخمی ہوئے، اس میں جب فرمایا یہ انگوٹھی سنبھال لو، جو خلیفہ عبد المسلمین میرے بعد بنایا جائے اس کو یہ انگوٹھی دے دی جائے۔ وہ عثمان کے پاس آئی۔ سیدنا عثمان ایک دن اس کنویں پر آئے جس کنویں کے پاس رسول اللہ آیا کرتے تھے، اور اپنے جناب پیر مبارک اس میں لٹکا کے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے ٹھنڈک محسوس کرتے تھے۔ عثمان بھی آئے، انگوٹھی اتارنا چاہیے، اتار کے دیکھ رہے تھے، تبرکن دیکھ رہے تھے، محبت عقیدہ سے۔ اللہ کا امر کے انگوٹھی کنویں میں گر گئی، بخاری میں روایت۔ پورا پانی نکلوایا، پورے کیچڑ میں سے تلاش کرنا چاہی، انگوٹھی نہ ملی۔ اللہ سارے نبی کو دنیا سے اٹھا رہا ہے تاکہ کل کمزور عقیدے ایمان والے آ کے کہیں شرک کا دروازہ نہ کھولیں۔ صحابہ تو شرک سے پاک تھے، وہ تو رسول اللہ کی نشانی سمجھتے تھے، بعد میں آ کے کوئی اور کم کرنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ ان کو اٹھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک سیدہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ مدینہ پاک اندر کسی کو بخار ہوتا وہ پانی بھیجتا۔ سیدہ ام سلمہ پانی کے اندر اس کو جبے کو بھگو کے پانی واپس کرتی، مدینے میں جو پیتا اللہ شفا عطا کر۔ وہ جبہ سیدہ ام سلمہ کے پاس رہا، اس سے آگے منتقل نہیں ہوا۔ کسی تابعی کے پاس، تبع تابعی کے پاس منتقل ہونے کی، آگے چلنے کی کوئی سند، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہو یہ تبرکات کا احترام نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تبرکات ثابت کر دو، اللہ کی قسم ہم ان سے تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہوں پیغمبر کے تبرکات۔ اور اگلی بات بھی سن لو، رسول اللہ کے علاوہ کسی کے تبرکات کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساری سیرت پڑھ لو، صدیق کے تبرکات ان کی اولاد نے نہیں سنبھالے، سیدنا عمر کے تبرکات آثار ان کی اولاد نے نہیں سنبھالے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے استعمال والی چیزیں ان کی اولاد نے نہیں سنبھالی، سیدنا علی کے تبرکات آثار جو ان کے اپنے استعمال میں چیزیں تھی ان کی اولاد نے نہیں سنبھالی۔ کسی صحابی کے، کسی تابعی نے کوئی آثار نہیں سنبھالے۔ صحابہ کا ایمان تھا جس کے تبرکات سنبھالنے کے لائق ہیں وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تبرکات۔ ایک درخت بھی تھا، قرآن ذکر آتا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ درخت کا ذکر قرآن میں، اس پر سکینت نازل ہوئی، اس کے نیچے اللہ کی رضا ملی صحابہ کو۔ یہ درخت، اچھا مجھے بتاؤ یہ درخت کے ساتھ پھر کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کاٹ دی. ہوں میرا قصور تو کوئی نہیں، قصور تو تہاڈا اپنا ہی ہے. میرا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے. کہتے ہیں مشہور ہے، پھر آپ کا بھی قصور نہیں ہے، قصور پھر ہمارا ہے. پہلے تو میں کیا بات تہاڈا قصور ہے، میں الفاظ واپس لینا. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے یہی بیان کیا کہ وہ درخت سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ اس کے تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کو کھیڑ دیا، اڑ دیتا سی، اس کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، جنگل میں بکھیر دی. تسی میں نے یہ دسو جس درخت کے نیچے حضور آرام کریں، سکینت طاری ہو، صحابہ بیعت کریں، اللہ اس درخت کا ذکر قرآن میں کرے، عقیدے کا جو ہمارے ذہن پہ توحید کا جو فام سوار ہے نا، اس کا تقاضا تو ہے کہ اکھیڑ دیا، پٹ دیا. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ تو تبرکات نبوی ہے، جس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کے پسینے سے صحابہ نے خوشبو نہیں لی؟ خوشبو میں ملا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے، بالوں سے، یہاں بال دکھائے جاتے ہیں منہ مبارک، یہ حضور کے بال ہیں، اور 10 روپے یا 20 روپے ٹکٹ ہوتی ہے. تم وارث ہو حضور کے بالوں کے، بیچتے ہو 20 روپے کے، دکھاتے ہو اور گستاخ ہمیں کہتے ہو. ٹکٹ کا تمہیں کس نے حق دیا؟ بال حضور کے، یہ امت حضور کی، حضور کے بالوں کو دیکھے. پیسے تم لیتے ہو حضور کے تبرکات کے نام پر، گستاخ ہمیں کہتے ہو. یہ کہاں سے بال آئے تمہارے پاس؟ حضور کے بال تمہارے پاس نہیں ہے. ایک شخص تھے جس کے پاس حضور کے بال تھے، اور وہ کائنات کے اندر عظیم شخصیت ہے، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. 50 سال ایک ڈبی وچ نا وال حضور دے تے ناخن حضور دے سنبھال کے رکھے. جب فوت ہونے دے قریب وقت آیا تو غلام کو بلایا، فرمایا اس الماری کی ڈبی پہ یہ لے آؤ. ڈبی لائے، فرمایا یہ ہیں حضور کے بال جنہوں میں 50 سال سنبھال کے رکھے نا. یہ ناخن حضور نے اتارے تھے، وہ بھی میں نے چن کے یہاں رکھ لیے تھے. یہ 50 سال سنبھال کے رکھے، جب میں فوت ہو جاؤں تو کفن مجھے دے دینا، قبر میں رکھ دینا، اور سینے پہ حضور کے یہ بال رکھ دینا. وہ بال تو قبر معاویہ میں چھپا دیے گئے تھے، تمہارے تک کیسے پہنچے؟ نہیں پہنچے تمہارے پاس. یہ منہ مبارک وہ نہیں ہیں جو حضور کے. تم نے غلط منسوب کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے، اعلان کروانے کے لیے، کٹ کرنے کے لیے کہ حضور کے منہ مبارک آ کے دیکھ. یہ درخت جس کا ذکر کر رہا، پتہ نہیں سیدنا عمر نے، اگر درخت وہی ہوتا اور اس سے مسلمان تبرک حاصل کرتے تھے تو تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ حضور نے اس کو ہاتھ لگایا، حضور اس کے نیچے بیٹھے، آپ نے آرام کیا. کہ تبرکات نبوی پر تو اجماع اتفاق ہے کہ ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا. بندہ ایک پیار سے حضور کے پیالے میں پانی پیے اس وجہ سے کہ حضور نے پیا ہے، تبرک ہے. حضور کا جوٹھا پیے، تبرک ہے. حضور کا لعاب چہرے پہ ملے، تبرک ہے. حضور کے وضو کا پانی اپنے وجود پہ ملے، تبرک ہے. تو درخت جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگائے، اس کو ہاتھ لگائے بندہ دیکھے تو تبرک ہے. سیدنا عمر نے نہیں اکھاڑا. مشہور ہے، ہم مشہور ہونے کی وجہ سے میں اس کا رد تو نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے جو سنا ہو پھر اس نو بندہ رد کر دے، آج تک سنتے رہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی بیان کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلاں عالم، فلاں خطیب بڑا بڑا عالم تھا، وہاں محدث تھا، فلاں بزرگ تھا، انہوں نے بیان کیا تو یہ غلط ہو سکتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے، غلط ایک ہی ہے جس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. وہی ہے، بس وہی ہے.
جب اے آدھے ہو نا فلاں دی گل غلط ہو سکتی، ادو سمجھا کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو سکتی ہے، بس یہ کہا کرو ایک کی غلط نہیں ہو سکتی، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب کو خطا غلطی لگ سکتی ہے، روایت درست نہیں ہے۔ میں حیران ہونا جدو بخاری میں روایت موجود ہے تو پھر ضعیف روایت پڑھن دی لوڑ کیڑی؟ سیدنا عمر نے رپورٹ دیتا سی، صحیح روایت سنیے صحیح البخاری میں۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں وہ درخت جس کے نیچے رسول اللہ کی ہم نے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ہم چلے گئے واپس، عثمان آ گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ صلح میں ایک شرط تھی کہ اس سال تو اسی عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال آ کے عمرہ کرو گے۔ فرمایا جب اگلے سال آئے، جب اتوں گزر گئے ادو تو ایت نازل ہو گئی نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا، ہم چلے گئے واپس، راستے میں یہ آیت نازل ہو گئی، آیت میں ذکر آ گیا اس درخت کا، ہم سال انتظار کرتے رہے، اگلے سال جاواں گے تے حدیبیہ جو گزران گے تے اس درخت نو ویکھاں گے، جیڑا درخت ہے نبی پاک نے بیعت لئی تے جہدا ذکر قرآن وچ آیا ہے، اسی اس کول سا، لہذا جوان فرما اگلے سال آئے، سارے صحابہ ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے بیعت کی وہ 1500 صحابہ تھے۔ فرما 1500 صحابہ اگلے سال جب وہاں سے گزرے، ہم نے کہا اس درخت کو دیکھیں جس کا ذکر قرآن میں آیا تھا، جس کے نیچے پچھلے سال بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں 1500 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی نہیں تھا جو اس درخت کو پہچان سکا ہو۔ درخت وہاں تو کہیں تھے، ہماری پہچان سے وہ درخت اٹھا لیا گیا۔ آگے لفظ ہے، فرماتے ہیں کانت رحمتا من اللہ، یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس تبرک کو ہم سے چھپا لیا۔ صحابہ تو شرک سے پاک تھے، رسول اللہ نے فرمایا تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے، لیکن بعد والے لوگ کر سکتے تھے تو اللہ نے اس کو چھپا لیا۔ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں میرا باپ مسیب صحابی ہے، مجھے کہا کرتے تھے بیٹا یہاں سے ہم ایک دفعہ گزرے تھے اور درخت رسول اللہ کے نیچے ہم نے رسول اللہ کی بیعت کی، میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن اگلے سال جب ہم آئے تو ہمیں وہ درخت پہچان ختم ہو گئی، سارے ڈھونڈتے رہے، کسی نے کہا یہ ہوگا، کسی نے کہا یہ ہوگا، کسی نے کہا یہ ہوگا، اللہ نے ہم سے پہچان اٹھا لی۔ لیکن تو سا گل مننی کو نہیں، پتہ نہیں کہ فیصلہ آباد ہے پڑھے لکھے لوگ، تو سا پتہ کی کہنا، بندے ویکھی ہوئی ہوئے یار تے 1500 نے ویکھی ہوئے تے اللہ ذہن جو اٹھا لے، ہو سکتا ہے ویکھی جو ہے ذہن سے اٹھا لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک اشارہ کرنا شاید تو گل بڑی آسانی نہ سمجھ آئے، نبی پاک نے لیلۃ القدر ویکھی سی، دیکھی تھی، رسول اللہ لیلۃ القدر کو دیکھ لیا تھا، دیکھ کے تے فوری باہر نکلے کہ میں جا کے سمجھاؤں بتلاؤں صحابہ کو کہ اٹھو آج کیا ہے لیلۃ القدر۔ فرما دیا تو میں باہر نکلیا تھا کہ 2 بندے لڑ رہے سن، میں ان کی صلح کروانے میں لگ گیا، صلح کرواتا کرواتا واپس آ گیا۔ میرے صحابہ اللہ نے میرے دل سے اس رات کو اٹھا لیا، پتہ نہیں وہ 21ویں تھی، پتہ نہیں وہ 23ویں تھی، پتہ نہیں وہ 25ویں تھی، اور اسی سال تھی، پتہ نہیں وہ 27ویں تھی 29ویں تھی۔ میرے صحابہ مجھے نہیں، اللہ نے اٹھا لیا ہے، میرے علم سے یہ بات اٹھا لی ہے۔ اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات تھی، تلاش کرو، اللہ نے میرے علم سے اس چیز کو اٹھا لیا۔ جب حضور کے علم سے اٹھا لیا تو صحابہ کرام کے علم سے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ بخاری میں نص ہے، اللہ نے علم سے اس کی پہچان کو اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گئی، ایک چادر حضور کے سرخ رنگ کی تھی، سینہ شکران فرماتے ہیں میں نے وہ حضور کے نیچے دفن کر نیچے رکھ دی، اوپر حضور کے جسد اطہر کو قبر میں رکھا گیا، یہ خاصہ حضور ہے۔
ان کے نیچے اس چادر کو رکھ دیا گیا. شکران قبر پر کھڑے تھے، رو رہے تھے. صحابی رسول تھے، غلام تھے، کہنے لگے یہ حضور کے بعد کون سنبھالے گا، کون اس کو اوپر لے گا، میرے محبوب کے نیچے رکھ دو. اس کو بچھا دیا گیا. چارپائی، انگوٹھی، ممبر، لاٹھی، برتن، درخت، ساری چیزیں اللہ نے اس امت سے اٹھا لیے. کسی کے علم میں نہیں ہے کہ تبرکات آج رب کی زمین پہ کہاں کہاں وہ موجود و محفوظ ہے، زمین میں دفن ہے، کہاں ہے محفوظ، کسی کے علم میں نہیں ہے. چاہو دعوے سے کہتا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں کی قبریں بھی اللہ نے کسی امتی سے پہچان سے ختم کر دی. کسی کو پتہ نہیں آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی کہاں ہے، نبیوں کی قبریں کہاں ہیں، سب کچھ اللہ نے چھپا لیا. صرف آئے ایک قبر کے، اور وہ قبر کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ. یہ یقینی ہے کہ قبر حجر عائشہ میں محمد مصطفیٰ کی قبر پاک ہے، روضہ اطہر ہے. باقی سارے نبیوں کی قبریں کسی کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ سارے نبیوں نے دعا کی تھی یا اللہ ہماری قبروں پہ سجدے نہ ہو. اب جو کوئی کر رہا ہے نا، یہ زکریا نیٹ پہ کھولیں گے یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے. لوگوں نے خیالی بنائی ہوئی ہیں. رب نے ہر نبی کی قبر کو چھپا لیا ہے. ایک آخر الزمان پیغمبر کی قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس پر بھی اللہ نے وہابیوں کو کھڑا کر دیا کہ آپ نے سجدہ نہیں ہونے دینا. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہیں بنانا. آج عید بھی ہے اور ساتھ ہر چوک میں روزہ بناؤ. میری قبر عید نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا. اللہ نے رسول اللہ کی دعا کو قبول کر کے اوپر چوکیدار، محافظ، نگران آل الحدیث کو کھڑا کیا ہے، اور قیامت تک اس قبر کو انشاءاللہ ہم ہی سنبھالیں گے. ہم سجدہ نہیں ہونے دیں گے، طواف نہیں ہونے دیں گے، چراغاں نہیں ہونے دیں گے، چڑھاوا وہاں نہیں چڑھانے دیں گے، سجدہ وہاں نہیں ہونے دیں گے، نظر و نیاز وہاں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کوئی لنگر ونگر وہاں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، محفل سما وہاں نہیں ہونے دیں گے، محفل قوالی بھی نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ قیامت تک آل الحدیث کی انشاءاللہ نگران و چوکیدار ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں جب تم اپنی مسجدوں میں یہ کہتے ہو فلاں بزرگ جو ہے وہ علی حجویری کی قبر کا نگران ہے، اس کا ادب احترام کرو، کبھی اپنی مسجدوں میں یہ بھی کہا کرو کہ آل الحدیث کا احترام کرو، یہ محمد مصطفیٰ کی قبر کے چوکیدار ہیں، یہ حضور کی قبر کو سنبھالنے والے ہیں. ہمارے پاس وہ قبر موجود ہے جہاں جسد اطہر. اور سن لو آخری بات، یہ بات میری لکھ لو، ہماری عقیدت کی بھی ہے، ہماری محبت کی بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر قبر پاک میں جہاں موجود ہے، اس وقت جو حصہ مٹی کا حضور کے جسد پاک سے لگا ہوا ہے، ہمارے نزدیک وہ مٹی جنت سے بھی پاک ہے. وہ مٹی ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے، کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس مٹی پہ میرے محمد مصطفیٰ کی جسد اطہر موجود ہے، اس مٹی کے بھی کوئی مٹی مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ہم یہ جشن، یہ انداز، یہ سال میں اس لیے کوئی دلیل نہیں بیان کی. جو رد کیا ہے نا، دلیل ایک بھی بیان نہیں کی کہ یہ دلیل ان کی ٹھیک نہیں ہے، یہ دلیل ان کی ٹھیک نہیں ہے، یہ دلیل ان کی ٹھیک نہیں ہے. میں نے ایک ہی نقطہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس آیت اور حدیث کو جشن کے جواز پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ آیات صحابہ نے اس سے جشن ثبوت لیا. جب انہوں نے نہیں لیا تو نیا معنی بدعت ہے، نیا معنی گمراہی ہے، نئی سوچ، نئی فکر، نئی معاملہ گمراہی ہے. آیا تو حدیث کا وہی معنی ہے جو صحابہ کرام نے کیا. جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو کیا کہیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہوتا تو کون کرتے؟ صحابہ، جن پر یہ دین کامل مکمل ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ مجھے اور آپ کو اس منہج پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.